ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر عقل وعلیکم صاحب، السلام۔ میں جو محسوس کر رہا ہوں، میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں پاکستان میں، اس مسجد میں جو اقامت پڑھتا ہے بندہ، ایک تو وہ بہت اذان کی طرح ہے، سملر اذان کی طرح۔ اوکے، دوسرا وہ دائیں جانب بائیں جانب حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور خاصا ٹائم لگاتے ہیں۔ جبکہ میں اس سے پہلے اردن میں تھا، وہاں اقامت جو ہے نا اس کا ٹائم تھوڑا مختصر سا ہوتا تھا، جلدی سے پڑھتے تھے، اور جو مؤذن ہوتا تھا وہی اقامت پڑھتا تھا۔ اس بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں کہ صحیح طریقہ کار قرآن و احادیث کی روح سے اقامت کیا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اصل میں یہ بھائی ہیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب پیش کروں، میرا نام ہے محمد عاقل اور آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ وائس میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پر، ہم یوٹیوب اور فیس بک پر آپ کے جواب لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ بھائی کو میں نے بتایا، بھائی کو سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ چینل کہاں پر ہے، تو چینل آپ ضرور سبسکرائب کر لیں تو نوٹیفیکیشن بھی آپ کے پاس آتی رہیں گی، ورنہ آپ کے سوال کا جواب کب دیا گیا حضور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دوسری بات جو بھائی جاننا چاہ رہے ہیں، یہ جارڈن سے گئے ہیں پاکستان، وہاں جا کر بیچارے جب خلیجی ممالک میں آدمی رہتا ہے نا تو یہاں وہ دیکھتا ہے کہ مساجد میں اذان اور تکبیر یا اقامت اور نماز، یا پھر وہاں کی جو عرب کی جو عادات ہیں، اور یہاں جو اسلام جس طریقے سے ہم یہاں پر 1981 میں آئے تھے نا، یقین جانیے میں پہلے تو ایسا دل کرتا تھا کہ مسجد سے باہر نکل جاؤں، والضالین آمین، پورے خلیجی ممالک میں اردن وغیرہ میں سب میں زور سے آمین کہی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ سورہ فاتحہ شاید کسی نے پڑھی ہی نہ ہو، حالانکہ یہ سنت عمل ہے۔ والضالین کے بعد مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام مکۃ المکرمہ میں اور سعودی عرب کی تمام مساجد میں اور اہل حدیث کی تمام مساجد میں آمین بلند آواز سے کہی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی آواز یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آواز مسجد نبوی میں گونجا کرتی تھی۔ تو ہم لوگ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو مساجد میں دوسری نماز اگر جماعت نکل جائے تو دوسری جماعت کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے۔ حنفی مذہب میں کہا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں جہاں ایک نماز ہو گئی وہاں دوسری نماز، اب تو رواج خیر وہاں پر بھی ہو گیا ہے۔ خلیجی ممالک کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان علماء کو جو یہاں سے جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کی ہدایت کا وہ سبب بنے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب اذان سنتے ہیں، یہ صاحب کہتے ہیں کہ اذان تو بڑی لمبی چوڑی کہی جاتی ہے جیسے کہ یہاں ہوتی ہے، لیکن اقامت بھی لمبی چوڑی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اذان اور اقامت کا جو فرق ہے، اس سلسلے میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا تو انہوں نے مختصر طور پر جو جواب دیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہمارے یہاں نماز اذان دی جاتی ہے، اس اذان کا مقصد وہ بار بار، ایک تو یہ کہ ان کا جواب سن لیجئے، میں کیا ان کو کیا اقامت بھی اذان جتنے کلمات کہنے جائز ہیں، یہ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا، کیونکہ ہمارے یہاں بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، صرف قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہوتا ہے۔ ان کا جواب سن لیجئے اور بہت تسلی سے آپ کو سننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا جائز ہے، بلکہ یہ اذان کی ایک قسم ہے، کیونکہ یہ صحیح حدیث میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر انہیں مسجد الحرام میں اذان اور اقامت کی تعلیم دی تھی، اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر کے علاوہ سب کلمات اکہرے کہنا بھی جائز ہیں، جیسا کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور ان کی تعلیم کے مطابق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس کی حدیث سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے دوہرے اور اقامت کے اکہرے کلمات کہا کرتے تھے۔ یہ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ اکبر
پھر اس کو 4 مرتبہ، جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تفصیل شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہاں جو بات ہے وہ یہ کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول کے نام سے معروف ہیں، اور یہ مسجد الحرام، جیسے شیخ عبد الجواد نے فرمایا کہ مسجد الحرام مکہ المکرمہ میں اذان اور اقامت کہا کرتے تھے۔ حضرت بلال، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تینوں اصحاب رسول ہیں، اور تینوں کو مؤذن رسول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت بلال مسجد نبوی میں 5 وقت نماز کی اذان پر مامور تھے، اور حضرت محذورہ مکہ میں مسجد الحرام بیت اللہ شریف کے مؤذن مقرر تھے، اور انہیں یہ اذان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اپنی زبان مبارک سے سکھلائی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم مسجد نبوی میں عموماً تہجد کی اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو محذورہ سے ایک روایت اور بھی مروی ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے مجھے 19 کلمات اور اقامت کے 17 کلمات سکھلائے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر کے الفاظ 4 مرتبہ ہیں۔ اچھا، یہاں جو اختلاف ہے وہ یہ کہ اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے، شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی کہا کہ یہ تو جائز ہے، لیکن آپ کو اصل میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان دے رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اقامت بھی کہیں۔ یہاں ہوتا کیا ہے احناف کے مساجد میں، وہ جب وہ اذان دیتے ہیں نا تو وہ اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان دیتے ہیں، اور بلال کی اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت، حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قام، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13۔ یہاں آپ کو جو خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے حضرت بلال کو اللہ اکبر کہا، پھر انہی کلمات کو انہوں نے ریپیٹ کیا، جیسے کہ علماء دیوبند کے یہاں اور تمام کے یہاں ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جو طریقہ ہے یہ حضرت بلال کا طریقہ ہے، حضرت بلال اسی طریقے سے اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو محذورہ کی جو اذان ہے وہ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر بلند آواز سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس حدیث کو ابو داؤد وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ یہاں جو شک اور شبہ میں لوگوں کو ڈالتی ہے وہ یہ کیونکہ آپ نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے کلمات لے لیے، اور ان کی جو اقامت کے کلمات ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ ان کی اقامت کے کلمات کیا تھے؟ ابو محذورہ اگر اس طریقے سے اذان دیتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے، تو ایسی صورت میں وہ تکبیر کس طریقے سے کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں 1 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ 2 مرتبہ ہو گیا، اور 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور 2 مرتبہ اللہ اکبر، پھر حی علی الصلاۃ بھی 2 مرتبہ، پھر حی علی الفلاح بھی 2 مرتبہ، پھر قد قامت الصلاۃ بھی 2 مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو بھی 2 مرتبہ کہا گیا ہے، جبکہ بلال والی جو روایت ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بلال کے کلمات، تو یہاں دونوں طریقے سے صحیح ہے، لیکن جو بات آپ کو سمجھانی مقصود ہے وہ یہ کہ اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے طریقے پر آپ اذان کہتے ہیں تو انہی کے طریقے پر آپ کو اذان کے بعد
اقامت بھی کہنی چاہیے، اور اگر ابو محذورہ کے طریقے پر آپ کہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو ابو محذورہ کے طریقے پر ہی اقامت کہنی چاہیے۔ یہاں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس میں 11 جملے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ اقامت ہے جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کے لیے ناقوس بنانے کا حکم دیا تو میرے پاس خواب میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا تم اس سے خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا ہم اس کے ساتھ نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں، کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتا دوں؟ تو میں نے اس سے کہا کیوں نہیں، تم یہ کہا کرو۔ اب انہوں نے کہا کیا کہا کرو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو اذان آپ کو آج کل سنائی دیتی ہے مکہ مکرمہ میں اور ایون احناف کی مساجد میں، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں چنانچہ جب صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اپنے خواب کی میں نے ان کو بیان کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ یہ خواب حق ہے، تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے اپنے خواب بیان کرو اور وہ اذان کہے کیونکہ اس کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ چنانچہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور انہیں کلمات بتاتا رہا اور وہ ان کلمات کے ساتھ اذان دینے لگے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں سنے تو اپنی چادر کھینچتے ہوئے چلے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق پر مبعوث کیا ہے، میں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ اسے مسند احمد، ابو داؤد اور علامہ البانی وغیرہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ جمہور علماء کرام جن میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل شامل ہیں، سب نے یہی کلمات اختیار کیے ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ قد قامت الصلاۃ بھی ایک بار کہا جائے گا۔ دوسرا طریقہ جو 17 جملوں پر مبنی ہے وہ کیا ہے؟ جو کہ آپ کی تشویش کا سبب بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ اس کی جو دلیل ہے سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہے، ابو محذورہ کی یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 19 اذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ تو جب اذان کے 19 کلمات آپ کہیں تو پھر اقامت کے 17 کلمات کہیں۔ اگر آپ بلال والی اذان دیتے ہیں تو پھر بلال والی کہری اقامت بھی کہیں۔ تو ہمارا صرف آپ سے گزارش یہ ہے، ورنہ اگر یہ لوگ دونوں طرح سے بالکل جائز ہے، دونوں طرح سے بالکل جائز ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اقامت میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو کہ بھائی لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انشاءاللہ تعالی یہ طریقے جائز ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی مسجد میں جس طریقے سے مسجد الحرام میں اذان دی جا رہی ہے اس طریقے سے اذان دیں تو اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت بھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی، دارالعلوم دیوبند نے بھی یہی کہا ہے کہ، لیکن دارالعلوم دیوبند نے ان دونوں حدیثوں کو مکس کیا ہے۔ تو یہاں اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کے مطابق اذان دے رہے ہیں، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق ہی کہری اقامت یا کہری تکبیر اذان کے بعد اقامت کی آپ کہہ لیں۔ اذان کیا ہوتی ہے؟ اذان وقت کے دخول کا آپ کو اطلاع دینا ہے، اور اقامت کیا ہے؟ وہ کہ اذان ہو چکی ہے، اب نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو نماز نبوی بنا دے۔ مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی، اس کی تھوڑی سی طوالت کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے، اگر آپ اس ویڈیو کو سمجھ سکے ہیں
تو اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا. شکریہ.